یہ زندگی کا رخ بھی ہے کہ کبھی آسانیاں آتی ہیں اور کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، لیکن جیتنے والے وہی ہیں جو نہ صرف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بلکہ انہیں پار کرتے ہیں۔ زندگی کے امتحان میں صبر کا خزانہ، ایمان کی قوت اور اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اچھے دنوں کا انتظار کریں، چونکہ جب بھی اللہ کے طریقے سے ہوگا نا، وہ ہمیشہ سے زیادہ بہتر ہوگا اور ہمیں خوشیوں کی طرف لے جائے گا ایک دن۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے نا، انہی کو مشکلات کے رستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکیں۔ کبھی کبھار زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، لیکن یہ مشکلات بھی گزر جاتی ہیں۔ جیسے اچھے دنوں کا انتظار ختم ہوتا ہے نا، اسی طرح برے دنوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے ایک دن۔ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر اچھے سیدھے راہ پر چلیں گے نا، تو اللہ آپ کو امتحانوں کی ضرورت کی حد تک ڈالتا ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر ہی آپ کا سہارا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، یہ مشکلات میں صبر کا راستہ بھی ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں۔ یقین رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا صبر، اس کی مشکلات پر کیا گیا صبر کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا۔ آج مشکل میں ہیں تو پریشان نہ ہوں، یہ مشکل بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ بس اس مشکل وقت پر صبر کر لیں، پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے کیسے معجزے کرتا ہے۔ دیکھیں، یقین رکھیں، جب تک آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ڈٹے رہیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ زندگی کے امتحانوں اور مشکلات کے باوجود صبر کرنے کی اہمیت جو ہے نا، آپ اس کو ابھی تک جان نہیں جان سکے تو جانیے۔ یاد رہے کہ اللہ صرف آپ کا ایمان آزما رہا ہوتا ہے، اور جب وہ یقین کے ساتھ دیکھے گا نا کہ آپ اپنے یقین کو نہیں چھوڑ رہے، تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب مشکلات میں ہمارے دکھ شدت اختیار کر جائے نا، بولنے کی غلطی مت کرنا یہ کہ اللہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ صبر کے لمحات ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہمیں وہ آزما رہا ہوتا ہے مشکلیں دے کر۔ وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یاد کریے اسے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے نا، تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے، اس کی ساری منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس پر کن فرما دیتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر ہوتے ہیں معجزے، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیا کریں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ سوچنا چھوڑ دیں آپ کہ اللہ پاک آپ کو نہیں سنتے، اللہ پاک آپ کو نہیں دیکھتے، اور لوگوں سے مت ڈرا کریں۔ لوگ کبھی بھی آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے آپ کو دینے سے پہلے لوگوں سے نہیں پوچھنا کون ہے جو اللہ کو روک سکے۔
اگر وہ کچھ عطا کرنا چاہے اور کون ہے جو عطا کر دے اگر اللہ اپنی عطا کو روک لے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ مشکل وقت میں اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہی لمحوں میں اللہ کی ذات پہ کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ اللہ سے آپ کا یوں بار بار مانگنا آپ کو معجزوں کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ پر توکل کریں، بس اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور اس صبر کا صلہ اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ مشکلات سے لڑتے لڑتے، حالات سے لڑتے لڑتے، ان آزمائشوں سے گزرتے گزرتے ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں تھکنا نہیں ہے۔ ہم نے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ہر وقت ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی قسمت میں وہی بہتریاں پیدا فرما دے جو آپ کے لیے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو خود پر پورا یقین ہونا کہ ان کی دعائیں ایک دن ضرور قبول ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں بہتریاں شامل فرما دیں گے۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں کہ معجزات نہیں ہوتے؟ جن کو اللہ پر یقین اور پورا بھروسہ ہو، اس یقین پر معجزات ہوتے ہیں۔ جہاں میں اللہ سے بات کرنے اور اپنے دل کی بات کہنے کا ہمیں موقع ملتا ہے نا، اور ہمیں یقین ہے کہ تہجد کی نماز کی طاقت سے کوئی حد نہیں، اور یہ نماز ایک شخص کی زندگی کو بہتر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم معافی، اپنی رحمت اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں کہتے ہیں، اور ہم اس امید سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، ہماری زندگیوں میں ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ جن مشکلات اور آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں نکال دے گا۔ مجھے جو بھی اس وقت سن رہے ہیں، میری اللہ رب العزت کے آگے ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، ان کی دل کی مرادیں پوری کر دے، وہ جو چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں عطا کر دے۔ اللہ پاک ان سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔